اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور میڈیا سے وابستہ جو ہمارے دوسرے دوست حضرات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا، ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اور اس دیش کے وکاس میں، ترقی میں، اسے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ آزادی کے اس جشن کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو، دیش میں بسنے والے سارے دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ کسی آزاد ہندوستان کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہمارے بہت سے اکابر اس دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے اس دنیا سے چل بسے، لیکن انہیں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے ہندوستان میں جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں کو اور اس کی روشنیوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن اتنا بڑا دیش جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ وسائل سے، سورسز سے نوازا ہے، لنکا کے علاقے سے لے کر افغانستان کی سرحد تک جو دیش پھیلا ہوا تھا، اور جس دیش پر انگریز سامراج نے قبضہ کر لیا تھا، اتنی قیمتی اور بیش بہا چیز کو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہ آزادی کی دولت ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں، آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو، اس لیے کہ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ ایک پرندہ، اس کی فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی سے محبت عطا کی ہے۔ اگر کوئی اس کے گھونسلے کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی آخری ممکنہ حد تک اس کے دفاع کی اور ڈیفینس کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جاندار اپنے آپ کو غلامی سے بچاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ تو حریت کی رہی ہے، آزادی کی رہی ہے۔ شروع ہی سے اسلام نے غلامی اور محکومیت کو قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس دیش پر جب وہ برا وقت آن پڑا کہ یہاں انگریزوں کے ناپاک قدم جمنے لگے، ہالینڈ سے برطانیہ کی تجارت تھی، گرم مسالے کی تجارت، 5 پاؤنڈ کی یہ تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی ایک مسالے کی قیمت تھی۔ جیسے آج کل مہنگائی عروج پر ہے اور آپ کو سبزیوں اور ٹماٹروں کی قیمت بھی کئی مرتبہ پوچھ کر لینے کی جرات کرنی پڑتی ہے، تو اس زمانے میں بھی اتفاق سے مہنگائی بڑھ گئی، اور ہالینڈ سے جو تاجر گرم مسالے کی تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے اس میں 5 شلنگ کا اضافہ کر دیا۔ یہ شلنگ ایک طرح سے سمجھیے ہمارے ہاں پیسوں کی حیثیت ہے اس کی، لیکن برطانیہ کے تاجر بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ اب ہم ہالینڈ سے اس کی تجارت نہیں کریں گے، اور اسی موقع سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کہ اب ہماری تجارت براہ راست انڈیا سے ہو، وہاں کے وسائل سے، وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے مسالے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح یہ کمپنی وجود میں آتی ہے۔
اور سب سے پہلے اس کمپنی کا نمائندہ گجرات کے علاقے سورت پہنچتا ہے. وہاں اجازت سے کمپنی اپنی کوٹھی قائم کرتی ہے. جہانگیر کے دربار میں کمپنی کے نمائندوں کو بہت سی مراعات دی جاتی ہے، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلم بادشاہوں کی اسی دریا دلی نے اور ان کی فیاضی اور سخاوت کے جذبے نے آئندہ 300 سال کے لیے اس ملک کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا. یہ انگریز بڑے مذموم مقاصد کے ساتھ آئے تھے، اگرچہ جہانگیر کے دربار میں یہ سر جھکا کر آئے اور ایک محکوم کی حیثیت سے آئے، لیکن انہوں نے جو خواب دیکھ رکھا تھا اسی کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کے قدم جمتے گئے. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوتی ہے تو اس ملک میں انتشار کا ایک ماحول ہوتا ہے. اس انتشار کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر اس کمپنی نے اپنی آرمی قائم کر لی. اس کے پاس اپنی طاقت ہو گئی اور اس طاقت کے بلبوتے پر سب سے پہلے اس نے بنگال کے علاقے پر دھاوا بول دیا. بنگال میں ظاہر ہے کہ وہاں بھی مسلمان تھے جو ان سے برسر پیکار ہوئے. چنانچہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ ان کے سامنے آتے ہیں. بڑی بہادری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. پلاسی میں جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن 1857 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں. انگریز صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتے تھے، انہوں نے غداروں کی ایک ٹیم قائم کر لی تھی، آپس میں لوگوں کو لڑا دیا تھا. اس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو کامیابی نہ مل سکی. اس کے بعد تو انگریز اور جری ہو گئے. ساؤتھ انڈیا میں ان کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ. انگریزوں نے پوری طاقت ان کی میسور میں قائم ریاست کے خلاف جھونک دی، لیکن پہلے 1780 میں حیدر علی نے مقابلہ کیا، پھر سلطان ٹیپو نے محاذ سنبھالا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے. یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ اس میں توپ کا بھی استعمال کیا اور اس وقت کے اعتبار سے جو جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان سارے وسائل کو کام میں لا کر انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روک دی. لیکن انگریز چپ نہیں بیٹھنے والے تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنے سازشی کھیل کا سلسلہ جاری رکھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 1799 میں سلطان ٹیپو نہایت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک وہ دن تھا، اسی دن ایسا محسوس ہوا کہ اب ہندوستان پر غلامی کی دبیز چادر تان دی گئی. انگریزوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا اور پھر وہ بڑھتے رہے. پورے ملک میں اس شکست کے بعد آگ لگ گئی. خصوصیت کے ساتھ علماء کرام یہ ہمیشہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، بھلائی خیر اور فلاح کے حوالے سے ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ اپنی خانقاہوں کو بھی آباد رکھتے ہیں، درس و تدریس کی مسند کو بھی وہ زینت بخشتے ہیں. لیکن جب قوم و ملت کے تقاضے پورا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی ہتھیلی پر جان کا نذرانہ لوگوں کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. چنانچہ علماء کرام حرکت میں آئے اور سب سے پہلے 1803 میں فخر ہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. انہوں نے اپنے فتوے کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور ہر صاحب ایمان کے بس میں جتنا کچھ ہے اسے اپنے خون کے آخری قطرے تک اور جب تک اس کی سانس میں سانس باقی ہے اس ظلم کے خلاف، اس کفر کے خلاف اور اس
ایک طرح سے جو زبردستی کی آمریت تھی، اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ یہ بات کسی معمولی آدمی نے نہیں کہی تھی، یہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں اور یہاں کی مٹی میں علماء سے محبت ہے، بزرگوں کا احترام ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ صرف سیاسی اسٹیج سجانے والے سیاسی منچ سے دیا ہوا کوئی بیان نہیں تھا، چنانچہ اس فتوے کو لوگوں نے اپنے سینے پہ لیا، اپنے دل میں جگہ دی، اور ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ایک آگ پھیل گئی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء اپنی خانقاہوں سے نکل آئے اس فتوے کے بعد۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جن کا اس ہندوستان کے چپے چپے پر بہت زیادہ اثر تھا، وہ اپنے مریدینوں کو لے کر باہر آ جاتے ہیں اور وہ قریہ قریہ، شہر شہر، نہ جانے کہاں کہاں کا دورہ کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ وہ اس دورے میں یہاں دیوبند بھی تشریف لاتے ہیں، جہاں سے انہیں علم کی خوشبو اور علم کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ قاضی مسجد کے آس پاس ہی ان کا قافلہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ جن میں جذبہ حریت پہلے سے ہی رہا ہے، ان کے اس جذبے کو وہ اور آگ لگا دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے بالا کوٹ میں۔ لیکن 1831 میں وہ نہایت مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک کے مراکز بکھر جاتے ہیں، یہاں دہلی کے ساتھ پٹنہ بھی مرکز قائم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے طور سے لوگ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جس دور میں ایسا نہیں ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ جذبہ سر پڑ جاتا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں میں یہ جذبہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ ہمارے وہ اکابر جن کا خاص کردار ہے دارالعلوم کی تاسیس میں، اس مرکز علمی کی بنیاد میں، وہ اکابر خصوصیت کے ساتھ اس وقت عوام میں آتے ہیں، لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو حوصلہ بخشتے ہیں۔ اس وقت وہ صرف تقریر نہیں کرتے، وہ صرف مضامین نہیں لکھتے، بلکہ باضابطہ وہ فوج تشکیل دیتے ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہیں، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے میمنہ میسرہ کے افسر مقرر کیے جاتے ہیں، وزیر قانون مقرر کیا جاتا ہے، سارا ایک نظام بنتا ہے، ایک اسلامی عمارت ہوتی ہے، اسلامی مملکت ہوتی ہے، اور اس کا پہلا اور اولین ہدف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے چنگل سے اپنے اس ملک کو آزادی دلانی۔ یہ جو قافلہ ہے، یہ قافلہ ہار نہیں مانتا، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انگریزوں پر اجتماعیت کے ساتھ کئی ایک ایسے حملے کیے کہ انگریزی فوج بہت زیادہ چوکنا ہو گئی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں انگریزوں کی آرمی کا فوج کا جو پورا ایک توپ خانہ سہارنپور سے آگے کی طرف جا رہا تھا، ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں یہ مجاہدین، اور جیسے ہی انگریزوں کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اس پر تابڑتوڑ فائرنگ کرتے ہیں، انگریز شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں اور پورا مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا ہے۔ اسی میں حضرت حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کئی محاذ پر یہ تحریکیں چلتی ہیں، پورے ملک میں آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ ان ساری تحریکوں کا نقطہ عروج ہے 1857 کا انقلاب، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، لیکن وہ غدر نہیں بلکہ سرفروشی کی تمنا رکھنے والے جو حریت پسند لوگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ سر سے کفن باندھ کر اپنے اپنے علاقوں سے نکل گئے تھے۔ 1857 کا جو انقلاب ہے، اس انقلاب میں یہاں سے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کی تحریک شروع ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے اشارہ کیا تاکہ ہمارے ذہنوں کی تطہیر ہو سکے۔
यह आजादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती है। हम लोग 1947 से जब से आजादी का जश्न मनाते आए हैं, उससे 200 साल पहले से यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अफसोस की बात यह है, और ये इसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से भी बहुत से लोगों का जहन यही बन गया है कि आजादी की लड़ाई तो उसी के बाद शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुजाहिदीन आजादी की फहरिस्त मुरतब करवाई है और वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, 5 जिल्दों में जो पूरी डिक्शनरी और पूरी लिस्ट शाये हुई है, उसमें भी उन्हीं मुजाहिदीन को लिया गया है जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जिन्होंने कारनामे और खिदमात अंजाम दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 1857 तो एक तरह से उन छोटी छोटी तहरीकों का नुक्ता-ए उरूज है, वरना उससे पहले शामली का मैदान सजाया जा चुका था। उससे पहले बरेली में हाफिज रहमतुल्लाह अलैह नबर्द आजमा थे, और उससे पहले न जाने कितने मुसलमानों की और उलमा की जानें कुर्बान हो चुकी हैं इस देश की आजादी के लिए। आखिर कभी उन्हें भी तो याद करना चाहिए, कम से कम उनके नामों को, उनकी तहरीक के नामों को इन डिक्शनरियों में जरूर जगह मिलनी चाहिए। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनका तस्करा किया जाए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शुरू में ही नेव रखी आजादी की तारीख की, उन्हें भुला दिया जाए, चाहे हुकूमत भूल जाए, चाहे कोई और भूल जाए, लेकिन इन देश की आजादी के लिए काम करने वालों के जो फर्जंद यहां मौजूद हैं, जो देश की आजादी से मोहब्बत करते हैं, सही तारीख से मोहब्बत करते हैं, कम से कम उन्हें अपने इन बुजुर्गों के नाम याद होने चाहिए, उन्हें इन तहरीकों के नाम याद होने चाहिए। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद नहीं रखती है, वो कौम मिटा दी जाती है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ये हकायक हमारे सामने आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था, मौलाना अहमदुल्ला साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाज़ाब्ता मेहनत कर रहे थे, और तय यह हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं, वो बैक वक्त बगावत करेंगे, और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा, और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। मुसलमानों का हिस्सा कभी भी कम नहीं रहा है। इस आजादी की लड़ाई में वो फ्रंट लाइन पे भी रहे हैं, और पीछे से भी माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से इन्होंने भरपूर सपोर्ट की है। आजादी के आखिरी मरहले में सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी कायम की है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक मुसलमान शख्स है जिसने अपनी पूरी दौलत इस कायम होने वाली नई आर्मी को देश की आजादी की मोहब्बत में वक्फ कर दी थी। ये मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ थे, अरे नाम भी याद रखना चाहिए, मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ, जो बड़े दौलतमंद थे, लेकिन पूरी दौलत जो उस वक्त के एतबार से जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत थी, उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को अतिया कर दिया था। और इस तरह हर तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट की है, और इस तरह यह काफिला चलता रहा। लेकिन 1857 के इनकलाब में बज़ाहिर नाकामी हो गई। मेरठ से ये फौज दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अपने साथियों को इसने जेल तोड़कर आजाद करा दिया, और दिल्ली में भी फौज बगावत कर देती है। बहादुर शाह जफर एक तरह से उस क़यादत की कमान संभालते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों को मदद मिल जाती है और वो इस तहरीक को बज़ाहिर कामयाब नहीं होने देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आमतौर से जुल्म करने वाले जालिम और डिक्टेटरों ने किया है, जो अपने
اپنے اقتدار کے خلاف، اپنی سطح کے خلاف، اپنی وچاردھارا کے خلاف، اپنے نظریے کے خلاف ایک لفظ سننا نہیں چاہتے، اور اپنے خلاف نظریات رکھنے والوں کو جو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، جو ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں، یہی حال اس وقت سے ظالم انگریزوں نے کیا۔ انہوں نے چن چن کر انتقام لینا شروع کیا۔ اس میں مسلمان آگے تھے، علماء کرام کے ہاتھ میں قیادت تھی بہت سے علاقوں میں، اس لیے ان کا نزلہ سب سے زیادہ علماء کرام پر گرا۔ ایک محدود اندازے کے مطابق صرف اس واقعے کے بعد اس الزام میں 5000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ پورا یہ جو مین روڈ ہے، ہائی وے، یہاں سے لے کر بہت دور تک پشاور تک جتنے درخت تھے سب پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے ظالموں کا کردار، ڈکٹیٹروں کا یہ کردار رہا ہے، لیکن تاریخ نے سب کو سبق سکھایا ہے۔